اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنوں کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 4واں مہینہ ربیع الثانی کا 6 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 سے 20 حدیث اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، اسلامی تاریخ کے بارے میں، دعوت اور تبلیغ کا حکم کے بارے میں۔ نبوت ملنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدستور غار حرا جایا کرتے تھے۔ شروع میں سورہ الح کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں، پھر کئی دنوں تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لا رہے تھے کہ ایک آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ جب نگاہ اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کر آپ پر خوف طاری ہو گیا اور گھر آ کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائی۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے اور ہر قسم کی ناپاکی سے دور رہیے۔ سورہ مدثر 1 سے 5 آیت میں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دعوت اور تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا، چونکہ پوری دنیا صدیوں سے شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی اور کھلم کھلا دعوت دینا مشکل تھا۔ اس لیے شروع میں پوشیدہ طور پر آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ آپ کی دعوت سے عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ 2واں قصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کے بارے میں، ایک چمتکار کے بارے میں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے سر پر بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ چنانچہ اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اگر کسی آدمی یا جانور کے بدن میں سوجن اور تکلیف ہوتی تو اس کو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آتے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا تھوک لیتی اور اپنے سر پر رکھ کر یہ کہتے، بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ ہاتھ مریض کے بدن پر پھیرتی تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی۔ دلائل النبوہ بیہقی 2470 کے ریفرنس میں سے۔ 3واں قصہ، ایک فرض کے بارے میں، نماز میں خاموش رہنا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شروع اسلام میں ہم میں سے کچھ اپنے بازو میں کھڑے ہوئے شخص سے نماز کی حالت میں بات کر لیا کرتے تھے۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی، اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو، یعنی باتیں نہ کرو۔ پھر ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا
اور بات کرنے سے روک دیا گیا۔ ترمذی 405۔ اس میں کیا خلاصہ کرتے ہیں گا تو نماز میں بات چیت نہ کرنا اور خاموش رہنا ضروری ہے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں۔ کسی مسلمان کو ہنستے دیکھتے تو یہ دعا پڑھے۔ جب کسی مسلمان کو ہنستے ہوئے دیکھے تو یہ دعا پڑھے، عزک اللہ سنکا۔ ترجمہ: اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ صحیح بخاری حدیث 3294، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث 6474، شال بن سعد رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں۔ حلال کو حرام سمجھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاک اور لذیذ چیزیں حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کیا کرو، اور شرعی حدود سے آگے مت بڑھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ 80-7 آیات میں ہے سو۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں۔ نعمت عطا کرنے میں اللہ کا قانون۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنے حالات کو نہ بدلیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ انفال 50-3 آیات میں ہے سو۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں۔ جہنم کا جوش۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب جہنم ان قیامت کے جھٹلانے والوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش اور خروش سنیں گے، اور جب وہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیا جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے، جیسے کہ مصیبت میں لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ سورہ فرقان 12-13 آیت میں ہے سو۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج۔ ہر مرض کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا کسی کے بھائی کو تکلیف ہو، یہ دعا پڑھے، بدن کے جس حصے میں درد ہو اس پر ہاتھ رکھ کر پڑھی جائے۔ ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حبنا وخطایانا انت الرب الطیبین انزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک علی ھذا الوجع۔ انشاءاللہ یہ پڑھے تو ٹھیک ہو جاتا کہتے۔ ابو داؤد 3892، ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی سے ملنے جاؤ تو اندر داخل ہونے سے پہلے 3 مرتبہ اجازت طلب کرو۔ اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث 5759، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 6 ربیع الثانی کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 7 ربیع الثانی کے بارے میں بات کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.